حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، روز قیامت بندے کے عمل میں توحید کے بعد سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز اس کی صحیح ہوئی تو کامیاب ہوا، نجات پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، نماز برباد ہوگی تو سب کچھ برباد ہوگا۔ یہ کتنا سوال ہوا؟ کتنا؟ 9واں سوال ہوا۔ مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ یقین کرے اب صرف پورے دن 24 گھنٹے اپنی نماز کا ہی حساب کرتا رہے گا، اس کے بعد کوئی فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے پہ لے جائے، بار بار لے جائے۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے، صرف حرم میں جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور دیکھیں اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ ہم پیسے خرچ کیا ہے اللہ کے گھر میں، یہاں پہ ہم نے پوری نمازیں پڑھنی، وقت سے پہلے پہنچنا ہے، اور ہمیں حرم کے اندر جگہ مل جائے، وہاں سکون سے ہم نماز پڑھ سکیں۔ اگر ایک بندہ پورا دن نماز کی ہی فکر کرتا رہے نا اپنی، اس کو کسی اور کام کی فرصت ہی نہ ملے، اپنا کاروبار کرے اور اپنا جو ذمہ داری اور نماز کا اگر حساب بندہ صحیح کر لے، جو بندہ نمازوں کی فکر کرے گا، یہ لوگ آپ کو کبھی نماز کی توجہ نہیں دلائیں گے۔ ان سے پوچھے نماز کیسے پڑھے، وہ کہتے ہیں جی مرضی پڑھ لو۔ اچھا جی فلاں لوگ جو ہیں وہ تو نمازیں کٹھی کر لیتے ہیں، زور اثر مغرب عشاء کٹھی کری جا رہے ہیں، تو کرن دیو کوئی بات نہیں، تھام کی لگے تو بھی کر لو۔ لے ایسا ہی ایک سوال میں نے خود سنا، وہ کہتے ہیں جی کہ جی وہ کلمہ اپنا بنایا، اذان اپنی بنائی ہے، کہتے ہیں تسی بھی بنا دو۔ یہ آگے سے جواب تھا، یہ آپ کو صحیح جواب نہیں دیں گے، آپ کو یہ آپ کو ادھر ہی لے کے چلیں گے۔ اچھا وہ صفین میں کیا ہوا تھا، یہ جمل میں کیا ہوا تھا، اچھا یزید کو خلیفہ کیوں بنایا تھا، یہ کیوں خلافت ہوئی، یہی سوال آپ سے کریں گے، اسی میں آپ کو جو ہے وہ دنسائے رکھیں گے۔ اور یہ سوال کس نے جواب دینا ہے؟ نمازیں کس نے پڑھی، نماز کا اپنا حساب کس نے دینا ہے؟ اب پہلا سوال کیا ہوگا نماز میں؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 9 سوال۔ 10واں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء، روز قیامت جو حقوق العباد ہوں گے ان میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ، کسی کا ناحق خون تو نہیں بہایا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی پر زیادتی تو نہیں کی۔ یہ کتنا سوال ہے؟ 10واں سوال۔ اس سوال کی تیاری کریں۔ 11واں سوال، اپنے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ایک ایک عضو کا سوال دینا ہے، جواب دینا ہے۔ جتنے اعضاء ہیں ایک ایک عضو کا جواب دینا ہے۔ آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، ہاتھ سے کیا کام کیا، پاؤں کہاں پہ گئے، یہ دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے کیا سوچا، یہ دل دیا، اس دل میں کس کی محبت رکھی تھی، اور یہ سارا کچھ میٹا دیا، اس میں حلال ڈالا تھا کہ حرام ڈالا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں ہے اس بات وہاں پہ گفتگو نہ کرنا، وہاں پہ بولنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرا دل، تیرے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے، تیرے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے۔ یہ کتنا سوال ہوا؟ 11واں سوال۔ اور اس 11ویں سوال کے اندر کتنے سوال ہیں؟ اور میرے بھائیوں اتنی فرصت ہمیں مل گئی، ہم صحابہ کے معاملے میں فیصلے کرنے بیٹھ گئے، ہم اپنے آزاد 360 جوڑ، ایک ایک جوڑ اپنے اللہ نے روزانہ صدقہ واجب کیا ہوا ہے، ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ ایک ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ واجب ہے ہم پر روزانہ، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ وہ صدقہ کس نے ادا کرنا ہے؟ اتنی تمہارے پاس فرصت ہے کہ 14 صدیاں پہلے جو معاملہ تمہیں ان کو کھول کے بیٹھو،
ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس یا اتنی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا کیا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں دی، کون سی نعمتیں؟ اس وقت آپ دیکھیں کتنی نعمتوں میں ہے، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، چھت ہے، لائٹ ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ناشتہ کر کے آئے ہوئے ہیں، کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے اور چائے پی ہے، ناشتہ واشتہ کر کے آئے ہیں اور جاتے ہوئے بھی پھر کھانا پینا، یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ بتاؤ تیار ہے جواب ہے؟ تم ان لوگوں کے اعمال جن کے بارے میں اللہ راضی ہو گیا، تم ان کے اعمال جو ہے ان کا حساب کرتے ہو، اپنے اعمال کا جواب تمہارے لیے تیار ہے؟ ایک ایک نعمت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تعالیٰ ایسی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، اور نعمتیں بھی کون کون سی سنیں ذرا۔ ہم سمجھتے ہیں نعمتیں شاید یہ ہے کہ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا مکان، ایسی، یہ سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة يا العبد من النعيم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، اللہ سوال کرے گا نا نعمتوں کا، سب سے پہلے اللہ پوچھے گا میں نے تیرا جسم صحیح سلامت بنایا تھا، تیرے ہاتھ کام کرتے تھے، آنکھیں دیکھتی تھی، کان سنتے تھے، زبان تیری بولتی تھی، پاؤں تیرے چلتے تھے، جسم میں دوران خون جاری تھا، تیرے گردے کام کرتے تھے، تیرا جگر تھا، تجھے دماغ دیا، تیری آنتڑیاں تھی، تیرا میدا تھا، بتا یہ ساری نعمتیں جو میں نے تجھے صحیح سلامت بنایا تھا کہ نہیں؟ علم نصح لک جسدک، چاہے تیرے گھر میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، کروڑوں اربوں کا تم مالک ہے، کیونکہ کروڑوں اربوں خرچ کر لے، جس کی نگاہیں چلی جائے کوئی نظر واپس لا سکتا نہیں، گردے خراب ہو گئے کوئی ان کو ٹھیک کر سکتا نہیں، دل فیل ہو گیا، ساری کائنات کا مال و دولت اکٹھے کرو اس دل کو ٹھیک کر سکتے نہیں، یہ روح جسم سے پرواز کر گئی، پوری کائنات کے خزانے خرچ کر لو، پوری کائنات کا مال خرچ کر دو، اس روح کو واپس لوٹا سکتے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ الم نصح لک جسدک، دوسری نعمت وَنَرْوِيكَ الْمَاءَ الْبَارِدَ، ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، ہم تجھے ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، اور یہ ٹھنڈا پانی یہ برف والا پانی نہیں، یہ کولروں والے کولر ہوتے تھے تب، یہ برفیں ہوتی تھی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ باہر کولر لگا ہوا ہے، جتنے مرضی لوگ پانی پیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ لگوایا ہے، اور جو لوگ اس کا خرچہ کرتے ہیں، یہ ٹھنڈے پانی مفت میں دستیاب، کوئی پوچھنے والا نہیں، جتنا مرضی پڑے پیٹ بھر کے پیے، صبح پیے، دوپہر پیے، شام پیے، ایک ایک گھونٹ کا اللہ صاحب لے گا۔ الم نصح لک جسدک ونرویک الماء البارد، میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا۔ اب تیسری حدیث سنیں اسی معاملے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہیں گے اے فلانے الم اکرمک، کیا میں نے تجھے قابل عزت نہیں بنایا تھا؟ مثلا کون سی عزت؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو باعث تکریم بنایا، جانور منہ سے کھاتے تو ہاتھ سے کھاتا ہے، وہ کچا کھاتا ہے تو پکا کے کھاتا ہے، وہ شکار وہ کچھ کر نہیں سکتا، تم گھر بناتے ہو، تم اتنی عزت سے رہتے ہو، کھانا پینا سارا تمہیں عزت والا۔ الم اکرمک، کیا میں نے تجھے عزتوں سے نہیں نوازا؟ وَأُصَوِّدَكَ، اور میں نے تجھے سردار بنایا، گھر کا سربراہ ہے کوئی ملک کا سربراہ ہے، کوئی کہیں کا سرداری ہے، میں نے تجھے سرداریاں عطا کی۔ وَأُزَوِّجَكَ، میں نے تیری شادی کی، میں نے تیری شادی کی۔ اس نعمت کا پوچھنا ہونا کسی ترسے ہوئے کنوارے سے پوچھے، یا جس کی بیوی، یہ مذاق نہیں ویسے مسعود کا لفظ، لیکن جس کی بیوی اس دنیا سے چلے جائے اس سے پوچھے
جو تنہا ہو اس دنیا میں. الم ازوجک، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرا جوڑا نہیں بنایا تھا. عورت سے پوچھا جائے گا تجھے خامد نہیں دیا تھا. خامد سے پوچھا جائے گا تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی، اور پھر تجھے ایسی لذت عطا کی میں نے جس پہ کوئی گناہ نہیں رکھی. اور وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، یہ اونٹ، یہ گھوڑے اور یہ جانور سارے تیرے لیے مسخر ہوئے. مرغی پکڑتا ہے، اس کی گردن پہ چھری پھیرتے پھیرتا ہے، پکاتا ہے، اس کے قورمے بناتا ہے، اس کی کڑھائیاں بناتا ہے اور کھاتا ہے اور مزے کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا روز قیامت. نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کا سوال کرے گا.